اس جنگ کے درمیان ایک صحابی رسول حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ ان کے بارے میں ایک حدیث کا ہے بخاری شریف کے اندر، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یہ تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ یہ حدیث اتنی پڑھ کے رافضیوں نے کہا کہ دیکھیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شریک تھے اور وہ فلاں جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ اب وہ جن کے ہاتھوں شہید ہوئے وہ گروہ جو تھا وہ باغی تھا، وہ انہیں جہنم کی طرف بلا رہا تھا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت کی طرف بلا رہے تھے۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا معاذ اللہ، پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ وہ جہنمی تھے، اور پھر اس سے وہ مراد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام علیہ رضوان تھے ان کو لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں جو لوگ حضرت عمار بن یاسر کو شہید کرنے والے ہیں ان کے بارے میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ وہ انہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے اور عمار انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، تو اس بات سے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ جہنمی کہتے ہیں۔ اب اس حدیث پر اصل ہم نے تحقیق پیش کرنی ہے، آج کا جو اصل موضوع ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ جمل کے شریک لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا وہ مشرک ہیں؟ فرمایا وہ تو شرک سے دور بھاگ گئے۔ کہا گیا پھر وہ منافق ہیں؟ فرمایا منافق تو اللہ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں اور یہ لوگ تو بکثرت یاد الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ پوچھا گیا پھر کون ہیں؟ فرمایا اخواننا، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ اگلی حدیث مبارکہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 303 پر فرمایا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ صفین میں قتل ہونے والوں کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا ہمارے مقتولین اور امیر معاویہ کے مقتولین دونوں جنتی ہیں۔ تیسری حدیث مبارکہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جلد نمبر 15 ہے، صفحہ نمبر 290 تا 291۔ زید بن حارث کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں حضرت عمار بن یاسر کے پہلو میں تھا، اس طرح کہ میرا گھٹنا ان کے گھٹنے سے ٹکراتا تھا۔ ایک آدمی بولا شامیوں نے کفر کیا، یعنی ایک آدمی نے کہا شامی، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے کفر کیا۔ اس پر حضرت عمار بن یاسر بولے یوں نہ کہو، ہمارا اور ان کا نبی ایک، ہمارا اور ان کا قبیلہ ایک ہے، لیکن وہ لوگ فتنہ کی نظر ہو گئے اور حق سے ہٹ گئے، لہذا جب تک وہ واپس حق کی طرف نہیں آتے ہم ان سے لڑنے کا حق رکھتے ہیں۔ یعنی یہاں سے اہل سنت کا بھی یہی موقف ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اجتہاد تھا آپ اس کے اندر خطا پر تھے، اور خطا سے مراد خطا اجتہادی ہے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اجتہاد تھا آپ اس اجتہاد کے اندر حق پر تھے، یعنی یہ وہ اجتہاد ہے جس کے اندر دو ثواب ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کی جو خطا ہے وہ خطا اجتہادی، اور خطا اجتہادی کے اندر ایک ثواب ملتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بندہ جس نے کہا کہ شامیوں نے کفر کیا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ پلائی۔ اب یہاں پر سے حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا اسے موضوع کہنا، یعنی وہ حدیث جو میں نے پہلے پیش کی ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ انہیں جو ہے کہ دوزخ کی طرف بلا رہے ہوں گے، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ موضوع ہے، اور یہاں مصنف فرماتے ہیں کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی کا اسے موضوع کہنا نہایت مضبوط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقابلے میں لڑنے اور قتل ہونے والے کو اپنا بھائی اور مسلمان قرار دیں، جناب عمار بن یاسر اپنے مخالفین کے متعلق نسبت کفر کرنے پر ڈانٹ پلائیں اور رافضی انہیں باغی اور دوزخی کہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم ہونے کا دعویٰ بھی کریں۔ در حقیقت ان دونوں حضرات کی مخالفت کی جا رہی ہے، اس لیے ہر سنی کا وہی مسلک اختیار کرنا چاہیے جو جمہور کا ہے، وہ یہ کہ صحابہ کرام کے باہمی تنازعات اور اختلافات تقدیر پر مبنی تھے، کسی کی طرف سے کوئی خود غرضی اسلام دشمنی نہ تھی، اپنے اپنے اجتہاد کے اعتبار سے دونوں فریق اپنے آپ کو سچا سمجھ کر مخالفت کرتے رہے، جب بھی انہیں اپنی خطا کا احساس ہوا تو اس پر شرمندگی کا اظہار کیا، کسی نے اپنے مد مقابل کو کافر نہیں کہا، فاسق و منافق، بلکہ ایسا سوچنے والوں کو بھی منع کیا۔ یعنی حضرت
مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہ انہیں کافر جانتے تھے نہ ان کے بارے میں کوئی اور ذہن رکھتے تھے، بلکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واضح موقف تھا کہ جو لوگ ہمارے سامنے آئے ہیں وہ کون ہیں؟ اخواننا، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ آپ نے نہ انہیں کافر کہا، نہ مشرک کہا، اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی اور ایسی بات کی کہ جس کی وجہ سے ہم ان پر تان کریں۔ اگلی بات اسی حدیث مبارکہ پر جو بحث چل رہی ہے، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے پوری سند کے ساتھ اس روایت کو نقل کر کے اسے موضوع قرار دیا، یعنی جو حدیث عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آخری الفاظ ہیں جہاں کہا گیا کہ وہ انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ اسے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے، حضرت امام جلال الدین سیوطی نے پوری سند کے ساتھ اس روایت کو نقل کر کے اسے موضوع قرار دیا۔ علامہ سیوطی اس روایت کے آخر میں لکھتے ہیں کہ یہ سب من گھڑت روایت ہے، کیونکہ اس روایت کی سند میں المعلا بن عبد الرحمن ایسا راوی ہے جس کی روایت کو متروک کہا گیا ہے، کیونکہ یہ اپنی طرف سے حدیثیں وضع کرتا تھا۔ یعنی وہ جو حدیث حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کی جاتی ہے اور پھر اس کی آڑ میں صحابہ کرام علیہ رضوان پر طعن کیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں حضرت امام جلال الدین سیوطی نے معاملہ جھگڑے ہی ختم کر دیا کہ وہ تو بات ہی موضوع ہے، وہ تو بات ہی جو ہے قابل تسلیم نہیں ہے۔ اگلی بات، دوسری بات یہ کہ ابو ایوب انصاری جو اس روایت میں مرکزی کردار ہیں، سرے سے جنگ صفین میں شامل ہی نہیں ہوئے اور غیر جانبدار صحابہ کے گروہ میں شامل رہے۔ جو اس روایت کے اندر جنہوں نے مرکزی کردار ادا کیا ہوا ہے اس روایت بیان کرنے کے لحاظ سے، وہ تو ویسے ہی غیر جانبدار صحابہ کے گروہ میں شامل تھے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی معلا بن عبد الرحمن کے متعلق لکھتے ہیں کہ یا بن معین کہتے ہیں کہ اسے موت کے بغیر استغفار کے لیے کہا گیا تو اس نے کہا مجھے اپنی مغفرت کی کوئی امید نہیں، کیونکہ میں نے حضرت علی کی فضیلت میں 70 احادیث گھڑی ہیں۔ اب محدثین کا تو ایک طریقہ تھا، اور یہ تہذیب التہذیب کے اندر صفحہ 238 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، محدثین کا تو یہ طریقہ تھا کہ جو بندہ جھوٹی بات گھڑ سکتا ہو، جو بندہ جھوٹ بول سکتا ہو، جس بندے کے کردار کے لحاظ سے کوئی اچھا رسپانس نہ ملتا ہو تو وہ اس سے حدیث ہی قبول نہیں کرتے تھے۔ اور کیوں قبول نہیں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ بندہ جو ایک طرف جھوٹ بول سکتا ہے وہ دوسری طرف بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کے مطابق بات صرف اتنی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمار کو دوسرے سب لوگوں سے زیادہ مشقت کرتے پایا، یعنی حضرت عمار 2 اینٹیں اٹھا رہے تھے، وہ زیادہ تھکے ماندے معلوم ہوتے تھے، تو آپ کی محبت نے جوش مارا اور از راہ ہمدردی آگے بڑھ کر ان کے کپڑوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا اف عمار تم نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے، اور بس اس کے آگے ساری عبارت لاکی ہے۔ یعنی پیارا کا کریم علیہ السلام کی جو حدیث مبارکہ رافضی پیش کرتے ہیں وہ یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مٹی جھاڑی اور فرمایا کہ عمار تو نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، یہاں تک ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ ساری عبارت لاکی ہے، کیونکہ یدعوہم الی الجنۃ و یدعونہ الی النار کے الفاظ صرف اکرمہ کی روایت میں ہی پائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راوی یہ الفاظ نقل نہیں کرتا، اور اکرمہ کا حال اوپر بتایا جا چکا ہے۔ یعنی جو اکرمہ تھا وہ جھوٹ بھی بولتا تھا، من گھڑت روایات بھی بیان کرتا تھا، اپنی طرف سے جو ہے کہ وہ واقعات گھڑ کر بھی بیان کرنے کا عادی تھا۔ مزید فرمایا یدعوہم اور یدعونا کے الفاظ ہی اس کے موضوع من گھڑت ہونے کی شہادت دے رہے ہیں۔ جبکہ حضرت علی سے صفین کے مقتولین کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے مقتولین اور معاویہ کے مقتولین دونوں جنتی ہیں۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ تو فرمائیں کہ ہمارے مقتولین اور امیر معاویہ کے مقتولین دونوں جو ہیں کہ وہ جنتی ہیں۔ آج کا کوئی رافضی کہے کہ معاذ اللہ وہ حدیث کا سہارا لے کر کے جو حضرت امیر معاویہ تھے یا ان کے جو ساتھی تھے وہ تو دوزخ کی طرف جا رہے تھے اور خود انہیں بھی دوزخ کی طرف بلا رہے تھے، تو ایسا بندہ، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جو ہے بات گزری ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے مقتولین اور معاویہ کے مقتولین دونوں جنتی ہیں، یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی موقف تھا جو آج اہل سنت نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اگلی بات، محدث ابن حجر حتمی لکھتے ہیں کہ جب یہ حدیث جناب امیر معاویہ کو سنائی گئی تو آپ نے فرمایا تطہیر الجنان کے صفحہ 33 پر، یعنی حضرت امیر معاویہ کے سامنے جب یہ روایت پڑھی گئی تو آپ نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمار کو ہم نے قتل نہیں کیا،
بلکہ ان کو تو انہی کے لوگوں نے قتل کیا تھا جو ان کے ساتھی تھے، اور وہ لوگ آپ کو شہید کر کے ہمارے درمیان پھینک گئے۔ اس طرح آپ کا قتل لشکر معاویہ کے ذمہ لگ گیا۔ یاد رہے، معتبر تواریخ اسلام سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں کچھ شر پسند عناصر بھی شامل ہو گئے تھے، دراصل وہی جنگ کا سبب بھی بنے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہی آپ کو ہجوم میں شہید کر دیا ہو۔ اس طرح تو معاملہ ویسے بالکل صاف ہو جاتا ہے، جن شر پسند نے آپ کو شہید کیا تھا واقعی وہ باغی گروہ تھا، یعنی کچھ وہ لوگ تھے جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شریک تھے، لیکن حقیقی طور پر وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی مخلص نہیں تھے، منافقت کرتے تھے۔ حضرت مولا علی کی دل کے اندر، ان کے دل کے اندر حضرت مولا علی کی نفرت تھی، محبت نہیں تھی، اور انہوں نے ہی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اور اس پر ہم غنیت الطالبین سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی دلیل پیش کرنا چاہیں گے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے اندر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کا معاملہ تو وہ بھی حق پر تھے، اس لیے کہ وہ مظلوم خلیفہ کے خون کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اور قاتل حضرت علی کے لشکر میں موجود تھے۔ یعنی یہاں سے جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کر کے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ پر طعن کی جاتی ہے، تو حضرت امیر معاویہ کی ایک تو بات ہمیں مل گئی، آپ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت عمار بن یاسر کو شہید ہی نہیں کیا، ان کو انہی کے جماعت کے کچھ لوگ تھے انہوں نے شہید کیا ہے۔ اب یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت مولا علی کے لشکر میں واقعہ نہیں کچھ ایسے لوگ تو تھے جو اس جنگ کا سبب بنے، اور وہ حضرت مولا علی کا بھی بغض رکھتے تھے دل کے اندر، بظاہر آپ کی جماعت کے اندر شریک تھے لیکن آپ دل کے اندر حضرت مولا علی کا بغض رکھتے تھے۔ ان لوگوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ یہی موقف ہے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہی موقف ہے تاریخ الخلفاء کے اندر حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ نے فرمایا کہ کوفہ آ کر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ خارجی لوگ علیحدہ ہو گئے، اور انہوں نے خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انکار کر کے الحکم الا اللہ، سوائے حکم خدا کے کسی کو حکم نہیں کا نعرہ بلند کیا، اور حروا کے مقام پر فروکش ہو گئے۔ حضرت علی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے سمجھانے کے لیے روانہ کیا۔ اس کے بعد کچھ لوگ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں آ ملے، اور کچھ اپنے قول پر جمے رہے اور نہروان کی طرف چلے گئے۔ یعنی تاریخ الخلفاء اور غنیت الطالبین سے ہمیں یہ بات ثابت ہو گئی کہ واقعتاً حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جو کبھی بھی اتفاق اتحاد نہیں چاہتے تھے، اور حضرت اگر فرض محال اس حدیث مبارکہ کو بالکل صحیح تسلیم کر بھی لیا جائے، یعنی حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف تو یہ ہے کہ وہ حدیث صرف یہاں تک تو ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کی طرف آئے اور آپ کے کپڑوں سے مٹی جھاڑی اور فرمایا کہ عمار تو نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، یہاں تک تو حدیث ہے۔ اگلی جو بات ہے کہ حضرت عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور وہ اسے یعنی حضرت عمار انہیں جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ اسے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے، تو حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو بات ہے یہ بالکل الحاقی ہے، بعد میں شامل کی گئی ہے، یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ نہیں ہیں، اور اگر وہ الفاظ مان بھی لیے جائیں تو یہ اس گروہ کے ہاتھوں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے اندر شامل تھا، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے غنیت الطالبین کے حوالے سے میں نے بیان کیا ہے کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں آ کر چھپ گئے، اور تاریخ الخلفاء کے اندر بھی یہ بات آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے کہ یہی وہ لوگ تھے جو خارجی ہوئے، اور پھر ان میں سے کچھ لوگ تو بالکل ہی جو اعلانیہ طور پر نکل گئے، اور کچھ وہ لوگ تھے جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شریک ہو گئے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شریک رہتے ہوئے انہوں نے تادم آخر مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بازی ڈالی اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب ہونے سے روکے رکھا۔ ایک اور بات، اگر یہ حدیث صحیح ہوتی، یعنی جو وہ روایت پیش کی گئی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جہنم کی طرف بلائیں گے معاذ اللہ، جو رافضی کہتے ہیں، اور وہ انہیں جنت کی طرف بلائیں گے، اگر یہ حدیث صحیح ہوتی اور صحابہ کرام میں مشہور بھی ہوتی
یعنی صحیح بھی ہوتی اور صحابہ کرام میں مشہور بھی ہوتی تو امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار نہ ہوتے اور ان کی بیعت نہ کرتے کہ باغیوں سے دوستی جائز نہیں، لہٰذا یہ روایت صحیح نہیں۔ یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ساتھ صلح کر رہے ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے حق میں دستبرداری کر رہے ہیں، آج کچھ لوگ بیٹھ کر ان پر بھونکنا شروع کر دیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو حدیث جس کو حضرت امیر معاویہ اور آپ کے لشکر پہ فٹ کیا جاتا ہے وہ حدیث ادھر فٹ ہی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ وہ یہاں سے بھی ہے۔ بخاری شریف کے اندر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ایک کروٹ پر بٹھا کر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا یہ بیٹا سید ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ کیا فرمایا؟ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یعنی دو بڑی جماعتیں مسلمانوں کی، یعنی ایک وہ جماعت جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے، ایک وہ جماعت جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے۔ ان دو جماعتوں کے درمیان صلح کروانے والے کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور یہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ ایک مسلمانوں کی جماعت ہوگی اور ایک باغیوں کی جماعت ہوگی، نہ بلکہ فرمایا فئتین عظیمتین من المسلمین، یعنی وہ دونوں جماعتیں مسلمانوں کی ہوں گی اور میرا یہ بیٹا سردار ہے، یہ ان کے درمیان صلح کرائے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب وہ بخاری شریف کی حدیث لے کر جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر بھونکتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ لے کر وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کے جنتی ہونے کو کیوں نہیں مانتے؟ اسی لحاظ سے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 29 اور صفحہ نمبر 336 پر ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو خلافت سپرد فرمائی اور اس سے صلح و بندش جنگ مقصود تھی، اور یہ صلح و تفویض خلافت اللہ اور رسول کی پسند سے ہوئی۔ یعنی اگر اس حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح کرنے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدگی ہوتی، یعنی پسندیدگی نہ ہوتی اور ناپسندیدگی ہوتی، تو پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی اس معاملے کے اندر نہ جھکتے اور نہ صلح کرتے۔ کیونکہ جن کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا کنبہ شہید کروا دیں، اپنا چھوٹا سا بچہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیں لیکن باطل کے سامنے نہ جھکیں، ان کا بڑا بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل کے سامنے کیسے جھک سکتا تھا؟ پتہ یہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حق پر ہیں، لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں جو ان کا اجتہاد تھا وہ خطا ہے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اجتہاد تھا وہ بالکل حق ہے۔ آگے المستدرک کے اندر فرمایا گیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو خلافت سونپی، آپ کی بیعت کی اور تا حیات اس پر قائم رہے اور دوسروں کو بھی آپ کی بیعت کا حکم دیا۔ یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی، آپ کو خلافت سونپی، یعنی خود خلافت سے دستبردار ہو گئے اور جو اپنی خلافت تھی، اپنا مسند تھا، اپنی مسند تھی، وہ حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دی اور تا حیات تا دم آخر اسی پر قائم رہے۔ اب وہ یہاں پر ایک ملعون تھا جس کے سامنے میں نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستبردار ہونا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر شام نہیں بلکہ امیر المومنین ہیں۔ تو اس بات پر اس ملعون نے جو طوفان بدتمیزی برپا کیا اور کہا کہ معاذ اللہ تم تو شروع سے ہی بنو امیہ کے قصے گاتے ہو اور تم تو شروع سے اہل بیت اطہار کا بغض رکھتے ہو۔ میں نے کہا یہ مستدرک کے اندر جو حضرت
इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला ने फरमाया कि हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला ने खुद हज़रत अमीर मुआविया को खिलाफत सौंपी और उनके हाथ पर बैत की और ता हयात उस बैत पर कायम रहे। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने भी हज़रत अमीर मुआविया की बैत की और ता हयात उस पर कायम रहे, जिससे वाज़े है कि इन दोनों शहज़ादों के नज़दीक हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन और खिलाफत बरहक है, उनकी खिलाफत बातिल नहीं है बल्कि उनकी खिलाफत बरहक है। आगे इसी लिहाज से कशफुल महजूब शरीफ के अंदर हज़रत दाता गंज बख्श अली अजमेरी आले रहमा का मौक़िफ़ क्या है हज़रत अमीर मुआविया के हवाले से। हज़रत दाता गंज बख्श अली अजमेरी आले रहमा ने क्या मौक़िफ़ दिया हज़रत अमीर मुआविया के हवाले से। आप फरमाते हैं कि जब तक हक़ ज़ाहिर व गालिब रहा आप हक़ के फरमा बरदार रहे। यानी हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु क्या हुआ कि जब तक हक़ ज़ाहिर रहा तो हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु हक़ के फरमा बरदार रहे, और जब हक़ मगलूब व मफकूत हुआ तो तलवार खींचकर मैदान में निकल आए, और जब तक राह खुदा में अपनी जान अजीज़ कुर्बान ना कर दी चैन व आराम ना लिया। यानी उस वक़्त तक हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु बिल्कुल बैठे रहे जब तक हक़ गालिब रहा। और क्या हक़ था? हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा थे, हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु तख्त नशीं थे। और पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत को हक़ मानते थे, उनकी बादशाही को, उनकी जो खिलाफत करने को बिल्कुल जायज़ समझते थे और बिल्कुल शरीयत के कुरान और सुन्नत के ताबे समझते थे। इसलिए आप बिल्कुल खामोशी से बैठे रहे, और जो ही यजीद तख्त नशीन हुआ तो आपने राह खुदा में अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन आपने आपको यजीद के ताबे नहीं किया। क्यों? क्योंकि यजीद बातिल था। और हज़रत अमीर मुआविया के ताबे आप क्यों रहे? क्योंकि हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु हक़ पर थे और कुरान और सुन्नत के ताबे थे। इसी लिहाज से ये मकतूबात इमाम रब्बानी के अंदर हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी अलैहिर्रहमा ने भी अपना मौक़िफ़ बयान फरमाया। क्या मौक़िफ़? यानी सिर्फ हज़रत अमीर मुआविया नहीं, फरमाया मुआविया तन्हा इस मामले में नहीं है, कमो बेश आदि असहाब किराम उनके साथ इस मामले में शरीक हैं। बस अगर हज़रत अमीर के साथ लड़ाई करने वाले, यानी हज़रत अमीर हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ लड़ाई करने वाले काफिर या फासिक हों तो निसफ दीन से एतमाद दूर हो जाता है जो उनकी तबलीग के ज़रिए हम तक पहुँचता है। इस बात को सिवाय उस जिंदगी के जिसका मकसूद दीन की बर्बादी है कोई पसंद नहीं करता। यानी वो बंदा जो दीन की बर्बादी चाहता है, दीन को ढा देना चाहता है, दीन को ख़त्म करना चाहता है, वो तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फासिक भी कहेगा, काफिर भी कहेगा और आप पर तान भी करेगा। लेकिन जो हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करने वाला है और मोमिन होगा, वो कभी भी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर तान भी नहीं करेगा, हज़रत अमीर मुआविया को फासिक भी नहीं कहेगा, हज़रत अमीर मुआविया को माज़अल्लाह काफिर भी नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि जिनकी खिलाफत को हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला ने माना, हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने माना, मोमिन कभी भी उनसे जंग नहीं कर सकता। और जिनकी तख्त नशीनी को यानी यजीद को हज़रत इमाम हुसैन ने ठुकरा दिया, मोमिन कभी भी यजीद को अमीरुल मोमिनीन नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि मोमिन वही है जो हर लिहाज से आले बैत अतहार का भी ग़ुलाम हो और सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का भी ग़ुलाम हो। मुआविया कौन है? यानी वो एक हदीस को लेकर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला पर जिन लोगों को भौंकना आता है उनके लिए ये हदीस बुखारी शरीफ की 3765 नंबर, हज़रत इब्न अबी मुलैका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से कहा गया कि अमीर मुआविया को समझाएं। यानी कोई फ़िकी मसला था और किसी फ़िकी मसला के अंदर बात की गई कि आप अमीर मुआविया को समझाएं, तो आगे से हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने क्या फरमाया। यानी हज़रत इब्न अब्बास हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने हजूर के चाचा के बेटे हैं, उनके सामने हज़रत अमीर मुआविया की शिकायत की गई कि आप उन्हें समझाएं। तो आपने क्या फरमाया? इन्नहु फ़क़ीहुन, कि बेशक वो फ़क़ीह हैं। यानी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला जो हैं वो फ़क़ीह हैं, मैं उन्हें कैसे समझा सकता हूँ, वो फ़क़ीह हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला का भी
یہی موقف ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ ہیں اور فقیہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تاریخ الخلفاء کے اندر فرمایا گیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا مطالبہ نہ کیا جاتا تو آسمان سے پتھر برستے۔ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جنگ کرنا اگرچہ خطا اجتہادی ہے، لیکن دوسری طرف سے اس امت پر احسان بھی ہے کہ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قصاص کا مطالبہ نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا، آسمان سے پتھر برستے۔ ابن عساکر نے اس بات کو نقل کیا ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اور تاریخ الخلفاء کے اندر ہی فرمایا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معاویہ کو برا نہ سمجھو، جس وقت تمہارے اندر سے اٹھ جائیں گے، یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر جائیں گے تو تم دیکھو گے کہ بہت سے سر تن سے جدا کیے جائیں گے۔ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 29 اور صفحہ نمبر 280 پر سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بھی اپنا موقف بیان فرمایا۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ علامہ شہاب خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے نسیم الریاض شرح شفائے کا امام قاضی کے اندر فرمایا کہ جو امیر معاویہ پر طعن کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔